بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس ہستی کے نام جو اس کائنات کا مالک ہے اور جو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سامعین، میں ہوں پروفیسر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گوشۂ تاریخ و ادب۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کریں گے، کم ہی لوگوں کو اس کا علم ہوگا کہ جب حضرت بی بی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ حضرت عبد المطلب کے حوالے کرنے آ رہی تھی تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گم گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ واقعہ شق صدر کے بعد حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم، کیونکہ وہ گھبرا گئے تھے کہ یہ کیا ہوا، کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس امانت کو واپس پہنچا دیں۔ لہٰذا وہ مکہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے قریب پہنچے تو اس وقت قضائے حاجت کے لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا اور خود چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں۔ اس کے بعد میں گھبرا گئی اور چاروں طرف میں نے دوڑ لگائی، چاروں طرف میں نے ان کو ڈھونڈا، لوگوں کو کہا، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میری گری و آزاری دیکھ کر ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی وہ آیا اور اس نے مجھ سے واقعہ دریافت کیا۔ میں نے اس کو بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ مکہ کے اندر ایک بت ہے جس کا نام حبل ہے، اس سے جا کے معلوم کر لو، وہ تمہیں بتا دے گا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اے نادان، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب یہ مبارک بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت تو سارے بت زمین پر گر گئے تھے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ چلو میں خود جا کے معلوم کر لیتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تمہیں تمہارا بچہ ضرور ملے گا۔ وہ یوں کہ میں اس بت حبل کے گرد میں نے 7 چکر لگائے اور جیسے ہی آپ کا نام لیا وہ بت خود بخود زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بدحواس دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت عبد المطلب نے جب مجھے دیکھا وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا حلیمہ، میرا بچہ کھو گیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے بہت تلاش کیا ہے، نہیں ملا۔ انہوں نے تلوار کھینچی، کوہ صفا پہ گئے اور اہل قریش کو بلایا اور ان کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کھو گئے ہیں۔ ان سب نے کہا کہ ہم اس کی تلاش کرتے ہیں اور جب تک ہم ان کو معلوم نہ کر لیں، تلاش نہ کر لیں، اس وقت ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور وہ نوجوان قریش کے سارے مختلف علاقوں میں گھومے پھرے، اس کے باوجود بھی حضور ان کو نہ ملے، ناکام ہو کر واپس آئے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے گرد انہوں نے چکر لگایا اور بعض روایات میں موجود ہے کہ ایک آواز آئی کہ گھبراؤ مت، تمہارا بچہ وادی تہامہ میں موجود ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب باقی ساتھیوں کے ساتھ پہنچے اور وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیلے کے درخت کے نیچے حضور کھڑے تھے اور حضرت مطلب نے انہیں اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ورقہ بن نوفل نے ان کو تلاش کیا، لیکن کچھ کتابوں میں یہ درج ہے کہ ابو جہل کا وہاں جانا ہوا
اس نے جب اکیلے بچے کو درخت کے نیچے دیکھا، اس سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت عبد المطلب کا۔ تو ابو جہل نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور کہا کہ میرے اونٹ کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں مکہ عبد المطلب کے پاس پہنچا دوں گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ لاکھ کوشش کی ابو جہل نے کہ اونٹ اٹھے، مکہ کی طرف جائے، مگر نہیں اٹھا۔ اس کے بعد ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا اونٹ پر، تو اونٹ چلنے لگا اور سیدھا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ اور ابو جہل نے سارا واقعہ سنانے کے بعد حیرت سے کہا عبد المطلب سے کہ بڑا ہو کر نہ جانے تمہارا یہ بچہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ حضرت حلیمہ کو عبد المطلب نے بہت سا مال، بہت سے جانور دیے، بہت سا صدقہ اور سونا خیرات کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگایا اور پھر پورے مکہ والوں کی دعوت کی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی شادی ہوئی تھی مگر نبوت نہیں ملی تھی کہ حضرت حلیمہ کے بنی سعد جہاں پہ وہ رہتی تھی اور وہاں پہ قحط پڑ گیا، تو وہ مجبوری کے حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ جب حضور نے ان کو دیکھا بہت خوش ہوئے اور دوڑ کر ان سے لپٹ کر کہنے لگے میری ماں، اور اس کے بعد اپنی چادر بچھائی، ان کو بٹھایا، ان کا حال معلوم کیا، اور پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ مشکلات میں ہیں حضرت حلیمہ، تو آپ مبارک نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ سامان سے لدا ہوا ان کو دیا۔ حضرت مولانا مودودی اپنی کتاب سیرت سرور عالم میں لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر بی بی حلیمہ کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت حلیمہ انتقال کر گئی ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کی۔ اس دوران جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔